السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 52، قسط نمبر 52۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جیسے چاہے غنیمت کو تقسیم کرے، چاہے تو غانمین کو غنیمت سے محروم کر دے، جس طرح مکہ کی غنیمتوں سے ان کو روک دیا، حالانکہ انہوں نے بڑی قد و کاش سے مکہ کو فتح کیا تھا۔ چاہے تو آسمان سے آگ بھیج کر ساری غنیمت کو بھسم کر دے، یہ سب اس کا عدل ہی ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، اس کے کسی فعل کو عبث اور کسی تقدیر کو محمل قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کا ہر حکم مصلحت، حکمت اور عدل و انصاف پر مبنی ہے، جس کا صدور کامل علم اور بھرپور رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس نے ایک قوم پر یہ انعام کیا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھروں کی طرف بھیجا، اور جب اس نعمت کی قدر نہیں جانتے تھے ان کو اونٹ اور بکریاں دے کر راضی کیا، جس طرح ایک بچے کو اس کی سمجھ کے مطابق تحفہ دیا جاتا ہے، اور عقل مند اور دانا کو اس کی دانست و بینش کے مطابق نوازا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کا فضل ہے، وہ بھی اس کا فضل ہے، وہ احسان ہے۔ وہ کسی کا پابند نہیں کہ لوگ اپنی عقل سے اس پر کوئی چیز واجب یا حرام قرار دیں، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے احکام کو نافذ کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بقول امام شافعی رحمۃ اللہ، لوگوں کے طعن سے محفوظ ہے، نہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اس لیے وہ کام کرتے رہو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک صالح بنا دے، اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ جب طعن کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو معاف نہیں کیا، انہیں بھی ظالم اور بے انصاف کہا، تو دوسرا کوئی شخص ان سے محفوظ رہنے کی امید کس طرح کر سکتا ہے؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر حالت میں انبیاء کرام کی اقتداء کرنی چاہیے، اور ان کی طرح مصائب و آلام میں صبر اور حوصلہ سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ ایسے ہی ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی، اور انہوں نے صبر سے کام لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک روشن علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے وجود سے بہت پہلے ان کے ظاہر ہونے کی خبر دی تھی، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ظہور پذیر ہوا۔ یہ واقعہ اپنے متعلق ہمیشہ خوف زدہ رہنے اور کسی ہلاک شدہ شخص کے متعلق دھوکے میں نہ پڑنے کا سبق دیتا ہے، خواہ وہ سب لوگوں سے زیادہ عابد و زاہد ہو۔ اس سے مومن کو یہ جاننے کا موقع ملتا ہے کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقہ کے خلاف ہے وہ باطل ہے، اور کرنے والے کے منہ پر مارا جائے گا۔ خوارج نے بھی اپنے مذموم طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول جنت کا ارادہ کیا تھا، لیکن چونکہ ان کا یہ مذموم طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقہ کے خلاف تھا، اس لیے وہ شرع الخلق والخلیقہ قرار پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خروج کے وقت ان سے جنگ کرنے کی پرزور ترغیب دی تھی۔ یہ اس فرمایا تھا اگر وہ میرے زمانہ میں پیدا ہو جائیں تو میں ان کو قوم عاد کی طرح قتل کروں گا، اور ان کا ایک بچہ بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ نیز فرمایا ہم شر الخلق والخلیقۃ، وہ انسانوں اور حیوانوں سے بدتر ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اسلام اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز زہد و تقوی اور عبادت سے نسبت رکھنے کے باوجود اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، جیسے کہ خوارج جن کے اسلام سے خروج کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں یہ لوگ اسلام سے نسبت رکھنے اور اپنی انتہائی عبادت و زہد کے باوجود اسلام سے خارج قرار پائے، تو آج کے دور میں بھی یہ ممکن ہے، اور اس کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب غلو فی الدین ہے کہ جس کی مذمت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، سورہ النساء آیت نمبر 171 کی، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ دین کے علاوہ مخلوقات میں بھی غلو ممکن ہے، چنانچہ جو شخص کسی نبی یا ولی مثلا عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، معروف کرخی وغیرہ کے سلسلہ میں غلو کا مرتکب ہوتا ہے، اور الوہیت کی کسی صرف سے انہیں متصف کرتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انہیں پکارنا،
ان سے فریاد کرنا، شدائد میں ان سے مشکل کشائی کا طالب ہونا، جلب و منفعت اور دفع شر کے لیے ان سے رجوع کرنا، ان سے خوف کھانا اور ان کے نام کا ذبیحہ دینا، ان کے لیے یا ان کی قبر پر سجدہ عبادت کرنا، تو یہ تمام امور شرک، گمراہی، غلو فی الدین ہیں اور انہیں اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لینے کے مترادف ہے۔ ان امور کے مرتکب شخص سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو فبہا، ورنہ کافر اور مرتد ہونے کی بنا پر اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے جملہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی صرف اسی لیے مبعوث فرمایا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا کر نہ پکارا جائے۔ افسوس یہ ہے بیماری آج شہروں اور دیہاتوں میں اکثر مقامات پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں اعلان کیا، جس نے کوئی آدمی قتل کیا اور اس کے پاس اس کا ثبوت ہو تو مقتول کا سلب اس کو دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں یہ اعلان فرمایا تھا۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا قاتل اس سلب کا شرعاً مستحق ہے یا یہ بادشاہ کے اعلان کے ساتھ مشروط ہے۔ اس میں امام احمد رحمۃ اللہ کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ وہ اس سلب کا شرعاً مستحق ہے، امام اس کا اعلان کرے یا نہ کرے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ دوسرا یہ کہ سلب امام کے اعلان کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جس جنگ میں امام قاتل کے لیے سلب کا اعلان کرے اس وقت اس کو سلب ملے گا، ورنہ نہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام جنگ کے بعد اس کا اعلان کرے تو قاتل سلب کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر اس کو جنگ سے پہلے کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر قاتل سلب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس نزاع کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی حکم بحیثیت رسول جاری فرماتے تھے، یہ شریعت کا حکم ہے جو قیامت تک جاری رہتا ہے۔ کبھی کوئی حکم بحیثیت مفتی جاری کرتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا سے فرمایا تھا کہ تم خاوند کے مال سے اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہارے اور تمہارے بال بچوں کے لیے دستور کے مطابق کافی ہو، یہ فتاویٰ ہے، حکم نہیں۔ اور کبھی کوئی حکم بحیثیت بادشاہ جاری کرتے تھے، ایسا حکم خاص جگہ، خاص زمانہ اور مخصوص حالت میں امت کی مصلحت کے لیے جاری کیا جاتا تھا۔ اس لیے امت پر لازم ہوتا ہے کہ مصلحت کے لیے وہ بھی مکان و زمان اور حالت کا اسی طرح لحاظ کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ کیا تھا۔ اس وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال میں اختلاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں مقتول کا سلب قاتل کو ملے گا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بحیثیت امام جاری ہوا ہے یا بحیثیت رسول۔ پہلی صورت میں اس کا تعلق بادشاہ سے ہے اور دوسری صورت میں یہ شرعی حکم ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو شخص بھی آباد زمین کو آباد کرے گا وہ اسی کی ہے۔ آیا یہ شرعی حکم ہے کہ آباد کرنے والا اس کا مالک ہے، بادشاہ اجازت دے یا نہ دے، یا اس کے متعلق بادشاہ وقت سے ہے کہ آباد کرنے والا اس کی اجازت سے مالک بن سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ دو قول ہیں، پہلا امام احمد اور امام شافعی کا قول ہے اور دوسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آبادی سے دور کسی وسیع جنگل میں زمین آباد کرتا ہے جہاں جھگڑے کا احتمال نہیں تو امام کی اجازت کی ضرورت نہیں، اور اگر آبادی کے قریب ہے جہاں جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے تو پھر کوئی شخص امام کی اجازت کے بغیر زمین آباد کر کے اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے قتل کا ثبوت پیش کرے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک یہ کہ قاتل کا صرف دعویٰ کہ میں نے کافر کو قتل کیا ہے، نہ مقتول قتل کیا ہے، نہ مقبول ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک گواہ پیش کرنے سے قاتل کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اس سے قسم نہیں لی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کے صحیح بخاری میں مروی حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ اس مسئلہ میں مختلف اقوال میں سے ایک یہ ہے اور یہ امام احمد کا ایک قول ہے، دوسرا یہ کہ ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم بھی کھانا پڑے گی، یہ امام احمد کا دوسرا قول ہے۔ تیسرا یہ کہ قاتل کو لازمی طور پر دو گواہ پیش کرنے ہوں گے کیونکہ یہ قتل کا دعویٰ ہے جو بغیر دو گواہوں کے قابل قبول نہیں، یہ بھی امام احمد رحمۃ اللہ کا ہی قول ہے۔ اس واقعہ سے یہ ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ شہادت دیتے وقت اشہد کا لفظ بولنا ضروری نہیں۔ حدیث میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ کی روایت میں سب سے زیادہ صحیح یہی روایت ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ اور تابعین میں سے کسی کو نہیں دیکھا اس نے شہادت دیتے وقت اشہدو کا لفظ بولنے کو شرط کہا ہو۔ ابن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس پسندیدہ لوگوں نے شہادت دی اور ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور معلوم ہے کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کرتے وقت
اشہد کا لفظ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے قاتل کو سلب ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سلب سے خمس نہیں لیا جائے گا۔ جب سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کو قتل کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کا سلب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول میں تصریح فرمائی ہے کہ سلب میں خمس نہیں ہے۔ اس سلب میں اس مسئلہ میں 3 مذہب ہیں۔ ایک تو یہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ مال غنیمت کی طرح سلب سے بھی خمس دیا جائے گا کیونکہ یہ بھی غنیمت کی آیت میں داخل ہے۔ یہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ اور اہل شام کا قول ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر امام سلب کو زیادہ سمجھے تو اس سے خمس وضع کرے۔ یہ امام اسحاق رحمۃ اللہ کا قول ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے برا رضی اللہ تعالیٰ کی مرزبان کے ساتھ مبادرت میں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل اصحاب ستہ نے نقل کیا ہے۔ صاحب الہدیٰ لکھتے ہیں پہلا مذہب زیادہ صحیح ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب سے خمس نہیں دیا تھا اور فرمایا تھا سارا سلب اس کا ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کیا وہ ان کا اجتہاد ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سلب اصل غنیمت سے دیا جائے گا کیونکہ حضور نے قاتل کو سلب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی قیمت مقدار کا لحاظ نہیں کیا اور نہ اس کو خمس الخمس سے دینے کا اعتبار کیا ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ کفار پر منجنیق نصب کرنا اور اس کے ذریعے ان پر پتھر کے گولے پھینکنا جائز ہے، اگرچہ ایسا کرنے سے ان کے بچے اور عورتیں بھی ہلاک ہو جائیں۔ حالانکہ یہ جنگ نہیں کرتے۔ کفار کے درخت اور باغات کاٹنے بھی جائز ہیں جب یہ پھر ان کی کمزوری، غیظ و غضب اور اعزاء رسانی میں کافی مؤثر ہو۔ کفار کے غلام بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو وہ آزاد اور مقصور ہوں گے۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ثقیف کے بارے میں یہ دعا قبول فرمائی کہ وہ ان کو ہدایت دے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کو قتل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے گیا تھا ہلاک کر دیا۔ ان سب چیزوں کے باوجود کمال و شفقت اور رحمت سے کام لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، بد دعا نہیں کی۔ اس واقعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کمال محبت کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر ممکن طریقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقیف کے وفد کی آمد کی بشارت دینے کا موقع دیں اور ان کی زبانی یہ خوشخبری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت حاصل ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی آدمی کے لیے اپنے بھائی سے یہ سوال کرنا جائز ہے کہ وہ اسے نیکی کا کام کرنے میں اپنے آپ پر ترجیح دے، اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسا کرنے میں اپنے بھائی کو اپنے آپ پر ترجیح دے۔ اور بعض فقہا کا یہ قول صحیح نہیں کہ کسی نیکی کے کام میں دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دینا ناجائز ہے۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن ہونے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے آپ پر ترجیح دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اجازت چاہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کو کسی نے مکروہ سمجھا اور نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اجازت پر کسی نے اعتراض کیا۔ متفق علیہ یا متنازع فیہ نیکیوں کا میت کو ثواب پہنچانا، اس کو اپنے پر ترجیح دینا ہی ہے۔ اس میں کیا فرق ہے کہ دوسرے کو موقع دے کر وہ نیکی کرے یا خود نیکی کر کے اس کا ثواب دوسرے کو بخش دے۔ اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ شرک کی جگہ مٹانے اور بتوں کو توڑنے کی قدرت ہوتے ہوئے اس میں ایک دن کی تاخیر بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ کفر و شرک کے اڈے ہیں جو سب برائیوں سے بدتر ہیں، اس لیے قدرت کے ہوتے ہوئے ان کو برقرار رکھنے کی قطعاً گنجائش نہیں۔ یہی حکم کو قبروں پر تعمیر شدہ مزاروں کا ہے جن کی اللہ تعالیٰ کے بغیر بتوں اور طاغوتوں کی طرح عبادت کی جاتی ہے۔ یہی حال ان پتھروں کا ہے جن کو متبرک سمجھ کر لوگ تعظیم کرتے، ان پر چڑھاتے اور ان کو چومتے چاٹتے ہیں۔ ان کو مٹانے پر قدرت کے بعد انہیں زمین پر باقی رکھنا ہرگز جائز نہیں۔ ان میں اکثر لات، منات اور عزا کی مانند ہیں، بلکہ ان کے پاس اور ان کے ساتھ ان سے بھی بڑھ کر شرک ہوتا ہے۔ واللہ المستعان۔ ان بتوں کے پجاری ان کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ خالق اور رازق ہیں یا موت و حیات پر ان کو دسترس حاصل ہے، اور وہ ان کے پاس اور ان کے ساتھ وہی کچھ کرتے تھے جو ان کے مشرک ساتھی آج اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کے مشرکوں نے بھی پہلے مشرکوں کا طریقہ اپنایا ہے اور ہو بہو
ان کے راستہ پر چل رہے ہیں، ان میں بال برابر بھی فرق نہیں۔ علم کے مٹ جانے اور جہالت کے ظہور پذیر ہونے کی وجہ سے اکثر نفوس پر شرک غالب آ گیا ہے۔ ان کے نزدیک معروف منکر اور منکر معروف ہے، سنت بدعت اور بدعت سنت ہے۔ اسی پر بچے جوان اور بڑے بوڑھے ہوئے ہیں، ایمان کے نشان مٹ گئے اور غربت اسلام نے غلبہ پایا، علماء ختم ہوئے اور صفحہ نے ان کی جگہ لے لی، بد عملی بڑی اور جہالت پختہ سے پختہ تر ہو گئی، اور لوگوں کے اعمال بد سے برد بہر میں فساد ظاہر ہوا۔ لیکن ایک محمدی جماعت آج بھی حق پر قائم ہے، جو اہل شرک و اہل بدعت سے ہمیشہ برسر پیکار رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین پر رہنے والوں کا وارث سمجھا جائے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ان مزاروں اور بت پرستی کے اڈوں پر جو مال نذرانوں اور تحائف کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں، شاہ اسلام ان کو جہاد و اہل اسلام کی فلاح و بہبود میں خرچ کرے امام کے لیے جائز ہے۔ جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے کہ ان طواغیت پر جو مال آتا ہے سب اپنے قبضہ میں لے کر فوج اللہ کے راستہ میں لڑنے والے سپاہیوں اور مسائل اسلام میں خرچ کرے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لات پر جمع ہونے والے مال پر قبضہ کیا، کچھ تالیف قلب کے لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو دیا اور باقی سے عروہ بن مسعود ثقفی اور اسود کا قرضہ ادا کیا۔ ایسے ہی امام پر ان مزاروں کا گرانا واجب ہے جو قبروں پر تعمیر کیے گئے اور ان کو بتوں کی طرح پوجا جاتا ہے۔ اس کو حق پہنچتا ہے کہ منہدم کرنے کے بعد ان کی جائیداد و جہاد کرنے والے سپاہیوں کو جاگیر میں دے دے یا بیچ کر ان کی قیمت مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کر دے۔ ان پر وقف کردہ زمینوں اور مکانوں کا بھی یہی حکم ہے، جبکہ ان پر وقف کرنا باطل ہے اور وقف شدہ مال ضائع ہے، اس لیے اس کو اسلام اور اہل اسلام کے مسائل میں صرف صرف کیا جائے۔ وقف ہی وہی صحیح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہو۔ غیر اللہ کے نام پر وقف کرنا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا کسی مزار پر یا ایسی قبر پر جس کی تعظیم کے لیے اس پر چراغاں کیا جائے، اس کے لیے نذرانے اور تحائف پیش کیے جائیں، اس کا حج کیا جائے یا بت بنا کر اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا جائے، کسی طرح وقف صحیح نہیں۔ اس میں ائمہ اسلام اور ان کی پیروی کرنے والوں میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ ان فوائد اور فقہی مسائل کا خلاصہ ہے جنہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ہدی النبوی میں بیان فرمایا ہے، اور جتنے فوائد اور فقہی مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں اس واقعہ میں ان سے کہیں زیادہ فوائد پنہاں ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔